اعوذ باللہ من الشیطان الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا جو عربک میں ورڈ ہے وہ ایک پورا کمپلیٹ ورڈ ہے، یعنی ون ورڈ ہے. اس میں یہ نہیں ہے ہم کہیں آ اور لام جو ہے وہ آ الگ ہے لام الگ ہے، مل کر ایک ورڈ بنا ہے الا. الا کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ جب یہ سٹارٹنگ میں یوز ہو تو یہ یوز ہوتا ہے جو لسنر ہے، جو سن رہا ہے، اسے الرٹ کرنے کے لیے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف تنبیہ. تنبیہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وارننگ. تو الا لسنر کو الرٹ کرنے کے لیے یا تو کوئی وارننگ دی جائے گی یا کوئی امپورٹنٹ بات بتائی جائے گی یا کسی چیز کی حقیقت کو ثابت کیا جائے گا. تو الا انکویشنیبلی، خبردار، بی اویئر، کیا؟ انہم ہم المفسدون، خبردار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، یقیناً مفسد کون ہے؟ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. اب دیکھیے انہم میں آلریڈی ہم تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہم اکیلا آیا ہے، آگے آیا ہے نا ہم، انہم ہم. اب یہ جو دو ہم ہے، اس میں جو دوسرا ہم ہے اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو سینٹینس یا ورس کمپلیٹ تھی اور سمجھ میں آتی. الا انہم، اور اگر آگے آ جاتا مفسدون تو یہ ٹھیک تھا. لیکن یہ جو ہمل کا لفظ، ہم جو ایکسٹرا آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ ایمفیسس کے لیے. جب بھی ضمیر ہم اکیلا ہے تو یہ کس کا میننگ دیتا ہے؟ تاکید کا میننگ دیتا ہے، ایمفیسس کا میننگ دیتا ہے اور حصر کا میننگ دیتا ہے. کسی چیز کو ایک طرح سے کنفائن کرنا. تو حصر یعنی صرف یہی، الا انہم ہم المفسدون، صرف یہی کون ہے؟ فساد کرنے والے. یعنی کسی اور کو نہ دیکھیں، یہی ہیں پورے جو کیا کر رہے ہیں؟ فساد کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ایمفیسس کے کتنے سارے ورڈس آئے. آیت نمبر 12 میں دیکھیے پہلے آیا الا، حرف تنبیہ آ گیا، پھر آیا ان بھی کیا ہے؟ یقیناً، انڈیڈ. ان بھی جو ہوتا ہے وہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کا بھی جو اضافہ کرا ہے، تو 3 ورڈس کے ساتھ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. کس بات کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے؟ کہ اصل مفسد کون ہے؟ اصل مفسد منافقین ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون، اور یہ اپنی اس چیز کو دیکھ کیوں نہیں پا رہے؟ ولکن لا یشعرون. دل بیمار تھے، اوپر ہارٹ ڈیزیز آئی ہے، تو دل کی بیماری کے اثرات کیا نمایاں ہوئے ہیں؟ کہ اچھے اور برے کا فرق ان سے سلب ہو چکا ہے، کہ انہیں کوئی شعور نہیں ہے. جیسے آپ کے سامنے ایک باسی کھانا، سڑا ہوا کھانا ہے اور ایک تازہ کھانا ہے، اس میں فرق کرنا کیا؟ اس میں فرق دکھتا ہے. لیکن ایک شخص کی عقل اگر کم ہے، اگر اس میں دماغی لحاظ سے اتنا پوٹینشیل نہیں ہے، تو اس کے لیے برابر ہے. تو انہیں رانگ رائٹ لگ رہا ہے، رائٹ رانگ لگ رہا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ بیماری کہاں پر ہے؟ دلوں کے اندر بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے. ولکن لا یشعرون. یشعرون کا لفظ جو ہے وہ ہم اوپر کر کے آئیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ قاف واو لام سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لہم آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے کون؟ لوگ. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو منافقین کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایسا ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا بے وقوف لائے ہیں. کما کا میننگ کیا ہے؟ کما 2 لیٹر سے مل کر بنا ہے، کاف، کا اور ما. کا میننگ قرآن مجید میں کا کس لیے یوز ہوتا ہے؟ حرف تشبیہ، سملر ٹو، 2 چیزوں میں سملیرٹی بتانے کے لیے کا. تو کما جیسا کہ، آمن الناس، ایمان لائے الناس. یہاں الناس سے مراد کون ہے؟ ان سے کہا جا رہا ہے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. تو ایک طرح سے انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان کیسا لے کر آؤ، کون سا ایمان اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے.
صحابہ کرام جیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ. یہاں سے صحابہ کرام جو ہے ایک طرح سے ان کا اسٹیٹس بھی پتہ لگتا ہے نا، کہ ان سے کہا گیا کہ ان کی طرح انہیں اپنا رول ماڈل بناؤ، انہیں دیکھو ان کا ایمان کیسا ہے، ان کی قربانی کا درجہ کیسا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کیسے تھے؟ حیات صحابہ کے درخشہ پہلو. کبھی یہ کتاب پڑھیے گا، یہ زندگی میں مجھے لگتا ہے کئی بار پڑھنے والی کتاب ہے، بہترین کتابوں میں سے، پڑھی بھی جائے اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھائی بھی جائے. تو صحابہ کرام کیسے تھے؟ ان کا ایمان کیسا تھا کہ ان کا دل، ان کی زبان، ان کے اعضاء، ان کا عمل جو ہے وہ تینوں موافق تھے. جو دل میں تھا وہ زبان پر تھا، اور جو زبان پر تھا اس کی تصدیق کہاں سے ہو رہی تھی؟ عمل کے ذریعے ہو رہی تھی. انہوں نے جو کہا وہ کرا. ان کا ایمان کیسا تھا؟ قربانی پر بیسڈ ایمان تھا، صرف زبانی دعوے نہیں تھے. تو جب ان سے کہا گیا کہ اس طرح کا ایمان جو قربانی کے درجے پر ہے، جس میں انسان اپنی جان بھی لگاتا ہے، اپنا وقت بھی لگاتا ہے، اپنی انرجیز، اپنا مال، اور پھر انسان شہادت بھی لے لیتا ہے، اس طرح کا ایمان لاؤ. پھر انہیں کیا کہا؟ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ یہاں پر جو ہے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، یہ جو ہے یہ کس کے لیے؟ کویشچن کے لیے آتا ہے. کویشچن کے بہت سارے پرپز ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک ہوتا ہے جس میں آپ کو واقعی جواب چاہیے، تو یہاں وہ والا سوال نہیں ہے. کچھ سوالات کیسے ہوتے ہیں جس میں ہم صرف سامنے والے کو کیا چاہتے ہیں کہ وہ سوچے، یا ہم سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم انکار کر سکیں. تو یہاں پہ جو ہے ایک طرح سے انکاری سوال کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں کس کی طرح؟ کما آمن السفہاء، کما یعنی جیسا کہ ایمان لائے کون؟ السفہاء، دا فولش ونس، بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں. استغفر اللہ، جو السفہاء ہے یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ریفر ٹو الناس کو کہہ رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر تحقیر کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی انکار کر رہے ہیں کہ ہم ویسا ایمان نہیں لائیں گے، ان جیسا لے کر آئیں. سفہاء جو ہے یہ سچے مومنین کو کہہ رہے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سفہاء جو ہے وہ کس کا پلورل ہے؟ سفیہ، سین، فا اور ہا اس کا روٹ ہے. صفحہ کسے کہتے ہیں؟ بے وقوفی، ہلکا ہونا. کسی چیز کا ویٹ جو ہے وہ کیسا ہونا؟ ہلکا ہونا. تو ذہنی طور سے کسی کا ہلکا پن، جو بڑی ایزیلی کنونسڈ ہو جائے، لائٹ ہو، ذہانت میں بہت زیادہ گہرائی، بہت زیادہ اس طرح کی چیز نہ ہو اس کے اندر، تو اسے کہتے ہیں سفیہ. اور اسی کی جمع کیا ہے؟ سفہاء. ان کی نظر میں صحابہ کرام، جن کو بحیثیت رول ماڈل کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ تو ان کی طرح کا ایمان لاؤ، وہ سفیہ کیوں ہیں؟ وہ سفہاء کیوں ہیں؟ کون سے ایکشن ہیں صحابہ کرام کے یا مومنین کے، سچے مومنوں کے، جو ان کے نظر میں کیسے ہیں؟ بے وقوفی والے. کہاں انہیں صفاحت دکھتی ہے؟ کس عمل میں؟ تو مومنین کا ایمان بالغیب لانا ہے نا. سچے مومن کیا ہیں؟ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ ان سین پر. یہ ہم نے البقرہ میں سٹارٹنگ میں پڑھا تھا. تو ایسے لوگوں کو منافقین کیا کہتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف، جو دیکھا نہیں اس کو مان رہے ہیں. کیا معلوم آخرت ہو ہی نہیں. یولو کیا ہے؟ یولو جو کانسیپٹ ہے کہ یو اونلی لیو ونس، اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ کوئی خدا، کوئی کانسیکوینس، کوئی آخرت، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ، کچھ ایسی چیز ہے ہی نہیں. تمہارا زندگی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک چانس ہے، اسے فل انجوائے کرو. وہ ہر کام کر لو جو تم اس کے بعد نہیں کر سکتے، چاہے وہ حرام ہے یا چاہے وہ ٹھیک ہے، کر لو. تو یہ مومنین کے کس عقیدے، کس عمل کو صفاحت سمجھ رہے ہیں، فولشنس سمجھ رہے ہیں؟ ان کا ایمان بالغیب لانا، ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا. انہیں کیا لگ رہا ہے آج اگر ہم آج دیکھیں تو آج بھی کتنے لوگ ہیں جو سنتوں کو فالو کرنے والوں کے لیے انہیں ایسے لگتے ہیں کہ یہ کیا پاتھ فالو کر رہے ہیں, اتنا ایڈوانس, اور ہم کسی صدی میں آ گئے اور اب بھی یہ وہ پرانے طریقے فالو کر رہے ہیں. اب مسواک کون کرتا ہے؟ اب کون اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ چپل سیدھے پیر میں پہلے جائے یا الٹے پیر میں پہلے جائے؟ اتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہیں, دین کو کہاں لے کے جا رہا ہے. اب کون پردہ کرتا ہے اس طرح جس طرح یہ کر رہی ہیں؟ اور اتنی گرمی میں تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ایسی چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں. اسی لیے جو کویشچن ہے ایک طرح سے تحقیر کا ہے. ہم ایمان لائیں, ہم جیسے لوگ ہم ایمان لائیں, ہم فالو کریں, ہم ان کو دیکھیں. کنہیں؟ جن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف, جو اپنا لاس کرا رہے ہیں, جو آخرت کی خاطر جو کہہ رہے ہیں ایک جگہ ہے مرنے کے بعد وہاں جانا ہے, اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے, حساب دینا ہے, جو اس وجہ سے اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں آج لگا رہے ہیں. پھر اسی طرح صحابہ کرام کا اللہ کی راہ میں سیکریفائس کرنا, اپنی زندگیاں لگانا, قربانیاں دینا, سچ بولنا. آج بھی یہی ہے. اگر کوئی سچ بول دے, آپ نے کاؤنٹنگ کری اپنے پیپر کی اور آپ کے مارکس کم ہو رہا ہے, کتنے ہیں جو جا کر کہیں گے کہ ہمارے مارکس کم ہو رہا ہے, یہ 24 نہیں, یہ تو 20 ہی بنیں گے. ہم کہیں گے چھوڑو, دے دیے تو دے دیے, اب کچھ مت کہو, چھوڑو. اور اگر کوئی بیچارہ کم کروا کے آ جائے, ہم اسے کتنا عقل مند کہیں گے؟ ہم کہیں گے بالکل فولش, اتنی سچی مت بنو کہ فیل ہی ہو جاؤ, زیادہ سچ تمہیں لے ڈوبے گا. زیادہ پردہ آپ کریں گی تو پھر تو آپ کا آگے کچھ نہیں ہونے والا, ترقی نہیں ہو سکتی, جاب نہیں مل سکتی زیادہ پردے کی وجہ سے. تو یہ خصلت کس کی ہے؟ منافقین کی. وہ سچے دین کو پریکٹس کرنے والوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صفیح. دیکھیے, یقین تو داخلی کیوں ہوئے تھے؟ مفاد کے لیے. their why was not clear, they were not مخلص. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ, وہی ایمفیسس کا ورڈ آیا ہے, unquestionably, خبردار, انہم, یقیناً یہی, انہ پھر ایمفیسس کے لیے آیا, ہم پھر ایمفیسس, 3 ورڈز ایمفیسس کے ہو گئے, السفہاء. اصل بے وقوف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی اصل بے وقوف ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, لیکن کیا؟ علم نہیں رکھتے. اصل بے وقوفی کیا ہے؟ ریئل فولشنس کیا ہے؟ کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے لانگ ٹرم میں فائدہ دے گی, ہے نا؟ اصل بے وقوفی تو یہی ہے نا. اصل سفاہت کیا ہے؟ کہ انسان فوری ملنے والے حقیر فائدے کی طرف تو دیکھے, لیکن بعد میں ملنے والے دائمی فائدے کو قربان کرتے. تو یہ کیا ہے؟ بے وقوفی. اگر ہم انسان کے لیے دیکھیں تو اس کے لیے صحیح معنوں میں نفع مند چیز کیا ہے؟ اگر ہم دنیا کا فائدہ دیکھ بھی لیں, دیکھیے, اگر ہم صرف دنیا کا فائدہ دیکھ لیں اور آخرت کو بالکل نظر انداز کر دیں, ہم دنیا کتنے دن انجوائے کر سکتے ہیں؟ مان لیجیے کوئی شخص اللیگلی کسی جگہ کو خرید لے, کسی بھی طرح ڈاکیومنٹیشن کروا لے, وہ لے لے, وہ اس گھر میں کتنے سال رہ لے گا؟ میکسیمم 100, یہ میکسیمم ہے 100. کتنے دن انجوائے کر لے گا وہ اپنا ولا؟ کتنے دن؟ تو دنیا کا قیمتی سے قیمتی, بڑے سے بڑا فائدہ انسان کے لیے کیا ہے؟ پھر بھی آخرت کے کمپیریزن میں حقیر ہے. کیونکہ باقی رہنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ لگژری باقی رہ جائے اور آپ کی ذات باقی نہیں رہے گی, یا ہو سکتا ہے آپ ہوں اور وہ لگژری باقی نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ فنا ہونے والی کو, کون سی چیز فنا ہونے والی ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی دنیا. آپ نے فرمایا تھا فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح مت دو. اپنے فیصلے, اپنی چوائسز, اپنے ڈیسیجنز ایسے مت لو کہ تم صرف اور صرف فنا ہونے والی کو ہی ترجیح دیتے رہو اور اسی پہ چوائسز کرتے رہو. ایک طالب علم دیکھیے ایسا ہے کہ جو اپنا آج قربان کر رہی ہے نا, وہ اپنا شارٹ ٹرم بینیفٹ چھوڑ رہی ہے,
لوگ پارٹیز کر رہے ہیں، کسی کے گھر میں شادی نکل گئی وہ وہاں نہیں جا رہا، اس کو کیا ہے کہ میں شروعات سے پڑھوں گا اور مجھے کچھ گریڈس لینے ہیں، مجھے آخر میں اس نے اپنے لیے گول رکھا ہے کہ اتنے اتنے مجھے مارکس چاہیے کلاس میں، مجھے مان لیجیے ٹاپ کرنا ہے۔ اب اسے کتنی قربانیاں دینی ہیں، وہ صبح اسے جلدی اٹھنا ہے، اسے ریویژن کا دکھ بھی اٹھانا ہے، ریویژن کرنا از ناٹ ایزی، آپ کو بار بار جو پڑھی ہوئی چیز ہے اسے ریوائز کرنا اپنے آپ میں، نیو چیز پڑھنے میں وی آر ایکسائٹیڈ، لیکن ریویژن اس میں ذرا ایسا لگتا ہے کہ وہ بھاری کام ہے۔ پھر کتنے اسے اپنی اسکرولنگ، اپنا موبائل اپنے آپ سے دور رکھنا پڑے گا، وہ فن جو لوگ کر رہے ہیں، اس کی کلاس میٹس کر رہے ہیں، کہیں پر گروپ بن کے کہیں اور جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، وہ انہیں نو کہے گا، تب جا کے وہ فوکس کر رہا ہے اپنی اسٹڈیز پہ، پھر اسے لانگ آورس تک پڑھنے، پھر اتنا کرنے کے بعد اس نے قربانیاں دی ہیں، کچھ شارٹ ٹرم بینیفٹس اس نے لوز کر دیے۔ اسی کلاس میٹس کیا سوچ سکتے ہیں جو آج پارٹی کر رہے ہیں، جو آج گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، وہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ دیر تک سو رہے ہیں، دیر تک جاگ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، کہ کیا کر رہا ہے یہ لڑکا، کہ دیکھو اس نے تو اپنی زندگی کو قید خانہ بنا لیا، سارا فن، سارا مزہ سب چھوڑ دیا اس نے، ایسی زندگی جو ہے وہ کس کام کی ہے نا، السفہاء، بے وقوف۔ لیکن مجھے بتائیے 15 سال بعد وہی اسٹوڈنٹ جس نے اس طرح پڑھائی کی ہے اس کی زندگی میں کیا فائدے وہ دیکھے گا، اور 15 سال بعد وہی اسٹوڈنٹس جن کا مزاج ایسا تھا کہ شارٹ ٹرم بینیفٹس کو لینا ہے، جلدی جلدی گریب کرنا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ لانگ ٹرم میں ملتا ہے نہیں ملتا، ان کی زندگی میں کیا اس کے آثار دکھیں گے، بالکل نمایاں آثار دکھیں گے۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو ہم اپنی عام زندگی میں خود دیکھتے ہیں، یہ تو کبھی کبھی ایسی چیز ہے جو ہم خود اپنے اوپر ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جن ایگزامز کے لیے ہم نے لگ کر محنت کری، جن کے لیے ہم نے پڑھا، اپنی کچھ چیزوں کو قربان کیا ہے، کچھ دیر تک ہم بیٹھے رہے ہیں اور کچھ مہینوں بلکہ کبھی کبھی تو سالوں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اللہ نے محنت کا صلہ دیا ہے، اور اس سے پھر کیا ہے، آپ کو وہ فریڈم مل جاتی ہے جو چیزیں آپ نے پہلے نہیں کی ہوتی وہ آپ اب فری ہو کے کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو پہلے ہی فن لے لیتے ہیں ان کی زندگی میں پھر آگے مشکلیں زیادہ ہیں، لیکن قیمت تو دینی ہے، ہر ڈیسیجن جو ہے، ہر چوائس جو ہے اس کی قیمت ہمیں دینی ہے۔ تو اصل بے وقوفی کیا ہے، اصل سفاہت کیا ہے، جو زیادہ نافع، جو زیادہ بینیفیشیل ہے اس کو حقیر نفع اور فوری ملنے والے نفع کی وجہ سے قربان کر دیا جائے، وہ اصل سفاہت ہے، وہ اصل بے وقوفی ہے۔ دنیا کے لیے اپنی آخرت کو لاس کر دیا جائے، اور آخرت میں انسان جو ہے پھر وہ لوزرز میں شمار ہو۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، جانتے بھی نہیں ہیں کہ نفع زیادہ کس میں ہے۔ اور ان کے علامات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں کس سے؟ مومنین سے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، وی بلیو۔ جب مومنین سے ملتے ہیں تو ایمان کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اپنے ایمان، ریلیجیوسٹی اور حجاب اور ویسے وضاقتہ بنا لیتے ہیں، اور دین کی باتوں میں پارٹیسپیشن بھی کرتے ہیں جب بھی ملاقات کرتے ہیں۔ لقو کا روٹ کیا ہے؟ لام قاف یا، لقیہ۔ لقیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے جانا، آمنے سامنے ہونا، بیٹھنا، ملاقات کرنا۔ تو جب مومن بلیور سے ملتے ہیں، سچے مومن سے ملتے ہیں، تو کیسے پریٹینڈ کرتے ہیں؟ آمنا۔ اچھا ایسا کیوں منافقین کرتے تھے؟ ایک گلٹ کی وجہ سے، ایک ڈر کی وجہ سے۔ دیکھیے کیونکہ جو ہیں وہ دکھا نہیں رہے، اور جو نہیں ہیں وہ بن رہے ہیں، تو دل میں کیا ہے؟ ایک ڈر۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ فیئرفل بھی ہوتے ہیں، کریجیس نہیں ہوتے، تو گلٹ کانشیس بھی ہیں کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے، کہیں ہمارا جو ہے ڈاؤٹ نہ ہو جائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب کیا ہوتا ہے؟ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے، خلو، خلا یعنی خا لام اور واو روٹ ہے، خلو کا مطلب کیا تھا؟ خلا یخلو، کسی کے ساتھ اکیلے میں آنا، خلوت اسی سے نکلا ہے۔ اور جب اس کے آگے الہ آ جائے، خلو الہ، تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ اکیلے میں ہونا، اس سے مشورہ کرنے کے لیے، اس سے ایڈوائس لینے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے۔ جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں کن کے ساتھ؟ جب پرائیویٹ گیدرنگز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں،
الا شیاطینہم، شیاطین پلورل کس کا ہے؟ شیطان کا. شانون، شاطانون، شطن، شطنا شطونا، دور ہونا، ٹو بی فار. کس چیز سے دور ہونا؟ شیطان کو بھی شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ دور ہونا کس سے؟ ہدایت سے دور ہونا. پھر اللہ کی رحمت سے دور ہونا، ہر خیر سے دور ہونا، سچائی سے تو ہے ہی، صداقت سے. اور یہاں شیاطین کون ہے؟ ان کے سردار، لیڈرز بھی تو تھے جو ان کے بڑے تھے جب یہ ان کے پاس جاتے تھے. دیکھیے شیطان صرف ابلیس نہیں ہے. شیطان کیا ہے؟ شیطان انسانوں میں بھی ہے اور شیطان جناتوں میں بھی ہے. یعنی انسانوں میں بھی شیطان پایا جاتا ہے. کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ سورہ ناس، من الجنتی والناس. کون کون سے؟ جو جنات ہیں اور جو الناس کے جو شیاطین ہیں. اور شیطان کون ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص جو شر کی طرف بلا رہی ہے، جو شیطان کا جھنڈا اٹھا کے چل رہی ہے اور برائی کی کھلی دعوت دے رہی ہے. اب ہم اپنے اسٹیٹس دیکھ لیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ ہمارا کیا لگ رہی ہے. تو جب یہ خلوت میں ہو رہے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، سردارانے جو ان کے سردار تھے منافقین، ان کے ساتھ جب یہ ہو رہے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو، تو یہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے ہیں، ہم سیریس نہیں ہیں. جو بھی ہم کہہ رہے ہیں آمنا، ہم سیریس نہیں ہیں. اور کس کس چیز میں انہوں نے کہا کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ کس کس سینس میں یہ تمہارے ساتھ ہیں؟ منافقین اپنے شیاطین کے ساتھ ہیں ان کے مذہب میں، ہاں، جو عقیدہ ان کا تھا وہی عقیدہ شیاطین یعنی ان کے لیڈرز کا تھا. پھر اسی طرح کہ ہم آپ ہی کی بات مانیں گے، ہم سپورٹ ہمیشہ آپ ہی کو کریں گے. اور ہم مخلص کس کے ساتھ ہیں؟ اپنے لیڈرز سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہی ساتھ ہیں. کس کی سائڈ پر ہیں؟ تمہاری ہی سائڈ پر ہیں. اور اوپر انہوں نے مومنین سے جا کر کیا کہا تھا؟ قالو آمنا، کہ ہم تو ایمان لے کر آئیں. ایک اور علامت کیا پتہ چلتی ہے؟ سب کو راضی رکھنا ہے، سب کو خوش کرنا ہے. اخلاق کیسے ہیں؟ پروفیشنل اخلاق، کوئی اس میں اخلاص نہیں ہے، کوئی اللہ کا تقوی نہیں ہے. اس کا آپ اثر کا کیا دیکھیں گی؟ جتنا جو شخص لوگوں کو پلیز کرنے میں لگ جاتا ہے اس کی زندگی میں غیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں تو اس کا شکوہ کریں گی. حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، یعنی منافق. جو اس طرف ایک چہرے کے ساتھ جائے گا، ایک طرف ایک چہرہ لے کر جاتا ہے اور دوسری طرف دوسرا چہرہ. جیسے گیسٹ اٹھ کے جاتے ہیں، ہماری باتیں، ہمارے اخلاق سب چینج ہو جاتے ہیں. قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون. مستہزئون کا روٹ کیا ہے؟ ہا زائی اور حمزہ. مستہزئون پلورل ہے کس کا؟ مستہزی. استہزاء کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا، اور کیسے؟ اندر ہی اندر ہنسنا. تو یہ مخلص مسلمانوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں ان کے اوپر. تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ سچے مومنین پر ہنسنا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں اور بہکاتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے استہزاء ابھی ہم نے پڑھا کہ استہزاء کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مذاق اڑانا مومنین کا شیوا نہیں ہے. تو اللہ یستہزئ بہم، اب یہاں پر تو یہ آ رہا ہے کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں، ان کا استہزاء کر رہے ہیں. تو یہ جو نسبت ہے یہ اللہ کی طرف کیوں آئی ہے؟ اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ رول آف یا کانسیپٹ آف مشاکلہ. میم، شین، کاف، لام اور ہا، تا والا ہا، مشاکلہ. قرآن مجید میں بعض ایسے اوصاف ہیں جو کیسے ذمیمہ وہ اللہ کی طرف نسبت میں آئے ہیں. جیسے یہاں پر آیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق کرتا ہے. اسی طرح ایک اور آتا ہے کہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. اسی طرح یہ آتا ہے کہ اللہ کی چال. تو اس کا کیا مطلب ہے؟
تو یہ کیا ہے، زبان کا ایک طریقہ ہے، عربی زبان کا. اہل عرب جو ہے وہ محاورتاً اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے. تو یہاں جو مشاکلہ کا رول ہے وہ کیا ہے کہ ایک ہی ورڈ 2 بار ریپیٹ ہوگا. جیسے یہاں بھی استہزیؤ یوز ہوا ہے اور اوپر بھی ہوا ہے، لیکن دونوں بار ان کا میننگ کیا ہے، چینج. اور یہ ورڈ یہاں لانے کی وجہ کیا ہے، جو کافروں کا فعل تھا. کافروں کا فعل کیا تھا، اوپر استہزاء تھا. کافروں کا فعل کیا تھا کہ انما نحن مستہزئون. تو مشاکلہ کا جو رول ہوتا ہے اس میں وہی ورڈ لایا جاتا ہے. تو ورڈ کیا لایا گیا، یہاں پر بھی یستہزئ لایا گیا، اور وہ اللہ سے نسبت میں آتا ہے، لیکن دونوں میں کیا ہوگا، اس کا میننگ چینج ہوگا. جو کافروں کے لیے آیا ہے وہ کیا ہے، وہ ان کا فعل ہے، وہ ان کا طریقہ ہے، وہ ان کا کام ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف جو یہ فعل آیا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا، اللہ انہیں سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ اپنے لٹرل میننگ میں یوز نہیں ہوا یہاں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جس طرح لوگ مذاق کرتے ہیں اس طرح نہیں. رول آف مشاکلہ کیا ہے کہ جب اللہ کے لیے ایسا فعل استعمال ہوگا تو وہ اپنے لٹرل میننگ میں نہیں یوز ہوگا. اس کا میننگ کیا ہے، یہاں پر اس کا میننگ کیا ہے کہ اللہ کے پاس پوری قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر سزا نافذ کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کو، مخلص مومنوں کو ایک طرح سے ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ تم ان سے مذاق کر رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ تم سے مذاق کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے. یمدہم کا روٹ میم دال دال. مدہ یمدو کسے کہتے ہیں، کسی چیز کو لمبائی سے بڑھانا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، طول دے رہے ہیں، ایک طرح سے مہلت دے رہے ہیں، پرولونگ کر رہے ہیں. کس چیز کو، فی طغیانہم، انہیں ان کی سرکشی میں. طغیانہم، طغیان کسے کہتے ہیں، تا غین اور یا، طغی. اگر پانی کے لیے آتا ہے تو سمندر کے لیے اگر بولا جائے طغیانی، تو سمندر میں طغیانی آ گئی کا مطلب کیا ہے کہ سمندر کی جو لمٹس تھیں، شور، سمندر نے وہ لمٹس کراس کر لی، اب پانی اوپر چلا گیا. تو ان کی طغیانی میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، انہیں مہلت دیے جا رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ان کو امیڈیٹلی پکڑ نہیں رہا، فوراً ان کے گناہ، ان کے استہزاء، ان کے جھوٹ پر ان کی نعمتیں نہیں چھن رہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی طغیانہم، انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے ان کی طغیانی میں. طغیانی کیا ہوئی، اس کا مطلب لمٹس کراس کرنا، جو لمٹ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہیں ان کو پار کر لینا. یعمہون کا روٹ کیا ہے، عین میم اور ہا. عمہ اندھے پن کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اندھا پن بھی کیسا، دل کا اندھا پن، نور بصیرت سے خالی ہونا دل کا. کہ انسان جو ہے جب دل کے اندر کوئی بصارت نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے، دل اندھا ہو چکا ہے، یعنی سائٹ بلائنڈ نہیں ہے، دل اندھا ہے، تو یعنی دل جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، نہ دل ریئلائز کر سکتا. اسی لیے منافقین جو ہوتا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے پرواہ نہیں. انہیں آپ کچھ بتائیں، دیکھیے اوپر کتنی ساری چیزیں بتائی گئیں، کس چیز سے انہیں روکا. جب انہیں فساد سے روکو تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ، یہ اس میں فساد کیسے، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے تھے، اس میں تو کوئی فساد نہیں ہے. آپ انہیں کچھ ایکسپلین کریں تو وہ سیریس ہو کر لیتے نہیں ہیں، کوئی سیریس بات کریں تو اسے ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ کس کا ہوتا ہے، جس کو دل میں بیماری ہے، کس کی، نفاق کی. یہ ایٹیٹیوڈ متقین کا نہیں ہو سکتا. متقین کا ایٹیٹیوڈ پھر کیسا ہوتا ہے، متقین آر کیئرفل، متقین آر کنسرنڈ. متقین کیسے ہوتے ہیں، مشفقون، جو کیسے زندگی گزارتے ہیں، ڈر کے، الرٹ ہو کے، اپنے خالق کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے. وی کین ناٹ ایکسیڈ دا لمٹس جو اللہ نے بنا دی. حدیث میں کیا آتا ہے کہ منافقین جو ہیں ان کے اندر 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی.
ایک اچھا اخلاق اور ایک دین کی سمجھ، یعنی یہ دونوں خصلتیں اکٹھی منافقین میں نہیں ہوں گی۔ یہاں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارا کچھ نہ کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا، کسی آزمائش میں ہم مبتلا بھی نہیں ہوتے اور ہمیں گناہ کے پورے چانسز مل رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری رسی دراز کر رہی ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا، ان کے گھر میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے، کوئی حرام کام یا کچھ، لیکن وہ تو انکریز کر رہا ہے، بزنس فلرش کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول کے اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ کیا ہے؟ فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہ میں انکریز کرنے دے رہا ہے، ان کے لاس جو ہے اس کو انکریز کر رہا ہے، کہ ان کی پکڑ جو ہوگی پھر وہ ایک دم ہوگی۔ پھر منافقین کی ساری کیریکٹرسٹکس، صفات، علامات کلیئرٹی کے ساتھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، اولئک دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے استعمال ہوا ہے منافقین کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دور کی چیز جو کیسی ہے؟ ڈیپ، لو، تو ان کا اسٹیٹس اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ دیکھیے جب ہم قربانی نہیں کرتے نا، آپ ہر ٹیسٹ کے دن چھٹی کر لیں، آپ ویسے تو کلاس میں آتی ہیں لیکن ٹیسٹ والے دن چھٹی کر لیتی ہیں، تو ٹیچر آپ کو کس نگاہ سے دیکھے گی؟ آپ کے کیا مارکس لگیں گے؟ کیا اسٹیٹس ہوگا آپ کا؟ کیا آپ ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ تو ہر ٹیسٹ پر چھٹی کر رہی ہیں۔ تو منافقین جو ہے ان کے لیے اولئک کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کہ اللہ کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ بالکل لو، کہ جب یہ ٹیسٹ پاس نہیں کرا، قربانی کے موقع پر جم کر نہیں دکھایا، صبر نہیں کرا، تو اور جہنم میں بھی ہم نے پڑھا کہ سب سے نیچے جو لیول ہے وہ کس کا ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار، وہ منافقین کا ہی ہے۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشتروا، اشتروا کیا ہے؟ شین را اور یا، اس کا روٹ ہے۔ شرا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو خریدنا، اور عربک کی جو ڈکشنری ہے اس میں کچھ ورڈز ایسے ہیں جو اپنے اپوزٹ کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں، تو یہ انہی ورڈز میں سے، یعنی اس ورڈ کے اندر خریدنے کا میننگ بھی آئے گا اور بیچنے کا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا کہ وہ کس میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ ایک کمپلیٹ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کچھ خرید رہی ہیں، سامنے والا کچھ بیچ رہی ہے، آپ نے کچھ قیمت دی اور اس نے آپ کو چیز دی، تو یہ کیا ہو گئی؟ اشترا، کمپلیٹ ٹرانزیکشن ہو گئی، خرید ہو گئی، خرید و فروخت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کرا؟ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے گمراہی کو خریدا، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں۔ دیکھیے ہم خریدتے کیسے ہیں؟ جیسے اگر مان لیجیے مجھے پین لینا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ ایک قیمت لیں گی، وہ قیمت آپ دیں گی اور سامنے والا آپ کو وہ چیز دے گا، ٹھیک؟ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب ہم اپنا محنت سے کمایا ہوا یا جو بھی ہمیں پیسے دیتے ہیں ان کے محنت سے کمائے ہوئے پیسے ہم آگے دیتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے، تو ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ منی زیادہ امپورٹنٹ ہے اب یا وہ چیز؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں نیڈ ہے یا جو بھی ہماری اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں چاہیے، ہے نا؟ تو ہم پیسہ بھی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ چیز ہمیں خریدنی ہے۔ یہاں انہوں نے کس چیز کو ویلیویبل کہا یا کر کے دکھایا؟ کس چیز کے بدلے انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سارے کام کر کے، پور چوائسز کر کے، دین میں اخلاص نہ لا کے انہوں نے ہدایت ایکسچینج کر لی، اپنی جو ہدایت تھی وہ دے دی، وہ سامنے والے کو بیچ دی، اور اس کے بدلے جو انہوں نے خریدا وہ کیا ہے؟ الضلالہ، گمراہی کو انہوں نے پرچیز کر لیا، گمراہی کو انہوں نے خرید لیا، اور اس دلالہ کی قیمت کیا ہے؟ ہدایت۔ انہوں نے گائیڈنس چھوڑ دی اور مس گائیڈنس کو اپنا لیا۔ ان کی جو ٹرانزیکشن ہے، ان کی تجارت کیا دکھاتی ہے؟ ان کا عقل مند ہونا دکھاتی ہے
نہیں، کہ انہوں نے کفر کو اسلام پر ترجیح دی، انہوں نے شک میں رہنا پسند کیا اور یقین کو چھوڑ دیا، انہوں نے اگنورنس لا علمی پرچیز کر لی اور کیا دے دیا؟ علم کو الوداع کہا، علم کو دے دیا۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کی تجارت ہے، کہ انہوں نے بیماری میں رہنا پسند کیا، کیونکہ ان کے دل میں تو بیماری تھی نا نفاق کی، انہوں نے اسی میں رہنا پسند کیا اور علاج کرانا، ہدایت، انہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کیور ہونے کے لیے کچھ کرا نہیں، کوئی قربانی، کوئی توبہ، کچھ نہیں۔ تو اب فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کے جو ٹرانزیکشن ہے، انہوں نے جو ٹریڈ کرا، انہوں نے جو تجارت کری، وہ تجارت ان کی کوئی نفع لے کر نہیں آئی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے؟ لا علمی۔ ہم کہتے ہیں پتہ لگ گیا تو کام کرنا پڑے گا، پتہ لگ گیا تو پھر پوچھا بھی جائے گا، اس سے اچھا اگنور رہے انسان، سیکھے ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، نہ سیکھنا وہ چیز جو آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم یوں چھوٹے کم ٹائم میں سیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہماری زندگی میں بڑا ریلیف آتا ہے، لیکن ہم وہ سیکھتے نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو موبائل بالکل نہیں چلا پاتے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کتنے، کیونکہ موبائل میں خیر بھی ہے، وہ تو چلانے والے پر بات ہے، کہ ہم سوچتے ہیں کتنے بڑے کتنے بڑی چیز سے محروم ہیں، خسارے میں ہیں، کہ نہ یہ لیکچرز انہیں لگا کے دے سکتے کیونکہ انہیں یوز کرنا نہیں آتا، نہ یہ یوٹیوب چلا سکتے ہیں، تو پھر کیا دیا جائے، نہ یہ آن لائن کلاس لے سکتے ہیں۔ ہاں، تو کبھی کبھی ہم بھی کیا کرتے ہیں، اگنورینس میں رہنا پسند کرتے ہیں اور علم کو ترجیح نہیں دیتے۔ جہاں اور خاص طور پہ قرآن کے علم کی بات آئے تو ہم ایک لسٹ بتا دیتے ہیں کہ میں اس ٹائم میں یہ کر رہی ہوں گی، تو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو جوائن۔ لیکن آج منافقین کا جو اللہ تعالیٰ کانسیکوینس بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما کانوا مہتدین، انہیں ہدایت ملی ہی نہیں، یہ ہدایت پانے والے ہوئے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی چوائس ہی الگ تھی، انہوں نے اپنے لیے خود یہ راستہ چنا تھا۔ ربیحت کا روٹ کیا ہے؟ را، بھا اور ہا، رب پروفٹ کو، تجارت میں جو انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے وہ پروفٹ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما ربیحت، انہیں کوئی پروفٹ نہیں ہوا، انہوں نے پوری تجارت کر لی، گمراہی خرید بھی لی اور اپنی ہدایت جو ہے وہ دے بھی دی، لیکن انہیں کوئی پروفٹ نہیں ہوا اپنی تجارت سے۔ تجارت کا بھی روٹ کیا ہے؟ تا، جیم اور را، ٹریڈ کو کہتے ہیں۔ ہم کس طرح گمراہی آج خرید رہے ہیں اور ہدایت بیچ رہے ہیں۔ جیسے وہی نفع والی بات یاد رکھیے، آپ اپنی آنیسٹی بیچ دیتی ہیں دا مومنٹ یو اسٹارٹ چیٹنگ، یا تو بزنس میں یا ان یور ایگزامس، صرف چند نمبروں کی خاطر، 5 سے 6، 5 سے 10، صرف کسی پوزیشن کی خاطر ہم اپنی آنیسٹی کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ تو اشتروا الضلالۃ بالہدی، اسی طرح جب ہم اینڈ لیس اسکرولنگ کرتے ہیں، فون میں لگے ہی رہتے ہیں، صبح اٹھ کے پہلی چیز، رات کو سونے سے پہلے آخری چیز، تو اس وقت میں ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم اپنا ٹرانسلیشن ریوائز کر سکتے تھے، ہم کسی تجوید کلاس کو جوائن کر سکتے تھے، لیکن اشتروا الضلال بالہدی، اور یہ ڈیسیجن ہم خود لے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی میٹنگ، کسی جاب، کسی ٹیوشن کی وجہ سے ہم کہیں میں لیٹ آتی ہوں تو پاسبل نہیں ہے میرے لیے کہ میں نماز وقت پہ پڑھوں، تو ہم نے کیا کرا؟ اشتروا الضلال بالہدی، کیونکہ وی میڈ دا چوائس۔ اگر میں آپ سے کہوں زندگی کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گی؟ زندگی کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا جسے میں اپنی الماری میں رکھ دوں، مجھے زیادہ چاہیے وہ تو اس کے اندر کچھ بھر دوں، اسے اسٹریچ کر لوں کھینچ کے، اگر اسے میرا وقت ہے میں اسے فریج میں رکھ کے جما دوں زندگی کو، نہیں نا۔ ہم اپنی زندگی جب بتاتے ہیں تو کیسے بتاتے ہیں؟ ان ٹرمز آف ٹائم۔ ہم کہتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے، تو ہم کس میں بتاتے ہیں؟ سالوں میں بتاتے ہیں ہماری عمر اتنی ہے۔ سال کس سے مل کے بنتے ہیں؟ مہینوں سے، پھر مہینے لے لیجئے وہ ہفتوں سے، پھر دن آ جاتے ہیں، ہاں، اور پھر دنوں میں گھنٹے، پھر منٹس آ جاتے ہیں، پھر سیکنڈس، اب تو نینو سیکنڈس بھی ہیں، اور ہم اپنا زندگی کا ایک بڑا عرصہ ایکسچینج کر رہے ہیں ٹو پرچیز مس گائیڈنس۔ وہ چیزیں لے رہے ہیں، ان کاموں میں لگ رہے ہیں جن کا
شاید دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور آخرت میں تو وہ کیا ہے، بالکل خسارہ۔ یہاں جو لیسنز ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ملتے ہیں ان ساری آیات سے، آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک، کہ وہ من الناس من یقول آمنا قول و فعل کا تضاد اس چیز سے نکل رہا ہے۔ اور یہ کب ہے انسان کا؟ جب انسان کا ایمان جو ہے اس میں اخلاص نہیں ہے، صرف وہ لپ سروس رہ گئی۔ تو کوشش کیا کرنا ہے کہ ہمارا دل، ہماری زبان اور ہمارے اعضاء، ہمارے ایکشنز وہ موافق ہوں۔ جو چیز عمل سے پروو ہو سکتی ہے اسے زبانی دعووں سے پروو نہیں کرنا۔ پھر کیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو بی آنیسٹ۔ کیوں؟ کیونکہ کین یو ایور ڈیسیو اللہ؟ ایور نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو پھر کیا؟ اپنی انٹینشنز پہ کام کرنا، پیورٹی لے کر آنی ہے، خود کو بیوقوف نہیں بنانا کہ میں اس وجہ سے کر رہی ہوں، آج میری کمر میں تکلیف ہے تو میں آج بیٹھ کے نماز پڑھوں گی۔ سارا دن ہم کھڑے رہتے ہیں اور جب ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، یہ روٹ ہے۔ اگر آپ ون ورڈ میں کہیں گی نا منافقت کیا ہے تو وہ یہی ہے، جھوٹ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو فساد کرنے والے نہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اصل اصلاح کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو کس چیز کے ساتھ اصلاح کرتے ہیں؟ ہدایت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ جو نافرمانی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اصلاح نہیں ہوتی، گناہ کے کام کے ساتھ اصلاح نہیں ہوتی۔ اسی طرح اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا بالکل بند، کوئی ایکسکیوز نہیں دینا گناہ کے لیے، میں غیبت اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے، نہیں۔ کلچر کے نام پہ کوئی گناہ، کچھ نہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن لا یشعرون، شعور پیدا کرنا ہے اپنے اندر، کیونکہ شعور کیسے ختم ہو رہی ہے؟ گناہوں کے سبب انسان شعور سے خالی ہو جاتا ہے۔ the more you sin the more confused you are۔ تو کلیئرٹی زندگی سے جاتی رہے گی اگر ہم سننگ کرتے رہیں گے، پرولونگ سننگ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں اہل ایمان مخلص کو؟ کہ یہ بے وقوف۔ تو مذاق اڑانا، اس سے بچنا ہے۔ پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ڈوئل فیس سے بچنا ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ سے بچنا ہے کہ آپ ایک طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف جا رہی ہیں تو دوسری طریقے سے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ کیوں؟ کہ لوگوں میں بدترین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جو دو چہروں والا۔ مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھنا، اور اس بات سے اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے کہ کوئی گناہ ہم کرے جا رہا ہے اور ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، تو سمجھ جائیے کہ آپ پہ جو قانون چل رہا ہے وہ کون سا چل رہا ہے؟ قانون تدریج۔ اور دیکھیے کہ ویئر ایم آئی ایکسچینجنگ مائی ٹائم، مائی انرجیز، کہاں جا رہی ہیں، اور کیا جو سودا چل رہا ہے وہ نفع کا سودا آخرت میں نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ تلاوت۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين